یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے نا بھائی، آپ نے ان سے کبھی پوچھا؟ ان جرنیلوں کو 5 منٹ میں کلین چٹ دے دیتے ہیں عاصم باجوہ اور پاپا جانس، کہ آپ کیوں کلین چٹ دیتے ہیں جن جرنیلوں کی کرپشن اپنی زندگی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک آدمی سامنے لے کر آیا؟ اس وزیر اعظم کو تو آپ نے آج انقلابی مان لیا ہے، جس نے 5 منٹ میں پاپا جانس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں لگ رہا ہے، میں ان کو کلین چٹ دیتا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، ہم جرنلسٹ جب ان کی جرنیلوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، احمد نورانی صاحب نے عاصم باجوہ صاحب کی کرپشن کی فائل پوری تیار کی ایویڈنس کے ساتھ۔ یہی سیاستدان ہوتے ہیں نا، پھر میں ان کو بدبخت کہتا ہوں، ہم ناراض ہوتے ہیں کہ جب ایک جرنیل کی کرپشن کو جرنلسٹ سامنے لے کر آتا ہے، پھر انہی میں سے ان جرنیلوں کو 5 منٹ میں کلین چٹ دے دیتے ہیں عاصم باجوہ اور پاپا جانس، ٹھیک ہے؟ یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے نا بھائی، آپ نے ان سے کبھی پوچھا کہ آپ کیوں کلین چٹ دیتے ہیں جن جرنیلوں کی کرپشن اپنی زندگی اور جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک آدمی سامنے لے کر آیا؟ اس وزیر اعظم کو تو آپ نے آج انقلابی مان لیا ہے، جس نے 5 منٹ میں پاپا جانس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں لگ رہا ہے، میں ان کو کلین چٹ دیتا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صرف صحافیوں سے، اور صحافی کام کر رہے ہیں اپنا، میں نے اگین آپ سے کہا جرنیل کا لفظ لکھ کے میری ذرا ٹائم لائن پر آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو آئی بلیو دوسرا نے پھر بارہ خدا کا واسطہ ہے، آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ صحافی سے سیاستدان بن گئے ہیں۔ سیاستدان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا وہ کوئی الیکشن لڑ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس کسی سیاسی پارٹی کا کوئی عہدہ ہے؟ کیا وہ کسی طرح کا کوئی سیاسی پارٹی سے کوئی منفعت یا فائدہ لے رہا ہے؟ تو پلیز اگر ہم صحافی دوست یہ بات ہی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک آدمی بار بار علل اعلان حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے، جس طرح کی تسلی آپ چاہتے ہیں وہ تسلی کروا کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یار میں نہیں کر رہا ہوں نہ عملی سیاست نہ الیکشن، میں صرف ایک تحریک کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن تک ایک فکری تحریک، ایک بات پہنچ جائے۔ ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سیاستدان بن گئے ہیں آپ جرنلسٹ سے۔ تو میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا کہ میں سیاستدان نہیں ہوں، میں سیاست نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ماحول کے حوالے سے میری ایک رائے ہے، میری ایک فکر ہے، وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چینل تنخواہیں نہیں دے رہے، ہاں جی ہاں، یہ بات لوگوں کو نہیں رکھ رہے، کیا اقرار الحسن ان کے خلاف بھی کوئی تحریک ایسی کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، آپ کئی ٹی وی چینلز ہیں، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہمارا چینل تو ٹائم پہ دے رہا ہے بھائی، اللہ کی قسم، میں مثال دے رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو آپ تحریک چلا رہی ہیں یہ ARY کے پلیٹ فارم سے تو نہیں میری ذاتی حیثیت ہے، پورے پاکستان کے لیے ذاتی ہے کہ لوگوں میں، نوجوانوں میں، ظاہری بات ہے جتنے یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوور مڈل کلاس سے آئے ہیں۔ اب ARY میں انٹرنشپ کے لیے بھی کرم الحسن جیسا کوئی ریفرنس ہوگا تو وہ انٹرنشپ ہوتی ہے، ادروائز بھائی نہیں ہوتی۔ مجھے بھی 16 سال جرنلزم میں ہو گئے ہیں، لاہور کی 3 یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں جی، یہی ہے۔ اس پہ آپ نے کیوں یہ فیصلہ مت صادر کیجئے۔ میں گجران کھڑنے والا علاقہ ہے فیصل آباد کے قریب 70 ریوے گجر سنگھ والا ساڈا پنڈ سی، میں اتوں دے ایک مولوی دا پیش امام دا امام مسجد دا بیٹا، مجھے کون سی پرچی کی، مجھے نہیں ضرورت پڑی CRY میں آتے ہوئے کوئی پرچی کی۔ خدا کا واسطہ ہر چیز کو ہم پرچی پر مت ڈال دیں۔ میں ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے، وسیم بادامی صاحب ایگزامپل ہیں آپ کے سامنے، میں جانتا ہوں کھارا در کے ایک چھوٹے سے فلیٹ سے نکلا ہوا ایک لڑکا ہے، اس کے پاس تو کسی جج جرنیل یا کسی بڑے صحافی کی پرچی نہیں تھی۔ تو پلیز یہ مایوس کر دیتے ہیں ہم نوجوانوں کو یہ کہہ کے کہ پرچی سے بنیاد پہ کام ہوتا ہے۔ ہم ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، گجر سنگھ والا گورنمنٹ جناب مسلم ہائی اسکول 74 ریوے میرا بامنی والا اسکول کا نام تھا، میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں۔ میرے والد بچپن میں علیحدہ ہو گئے تھے، میری ماں نے جس طرح مجھے پالا ہے مجھے پتا ہے مشکلات کے ساتھ۔ تو بھائی میں گزارش کرتا ہوں پلیز یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ مت دے دیا کیجیے، بہت ساری اچھی ایگزامپلز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسرا، میں گھبراؤں تو تب کہ جب ARY ٹائم پہ تنخواہیں نہ دے رہا ہو اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ کریں نا اپنے چینل کے خلاف بات۔ بھائی جان ساڈا چینل پہ ٹائم پہ دے رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، اگر آپ دوست سمجھتے ہیں، مجھے علم میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں اس بارے میں، آپ بتائیے مجھے کون سا چینل نہیں تنخواہیں دے رہا۔ آپ میں مل کے جہاں کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے کھڑا ہو کے احتجاج کرتا ہوں، جہاں کہتے ہیں میں پہلے ٹویٹ کرتا ہوں۔ گھبرانے والی بات تو جب وہ مجھے اپنے چینل کے خلاف بھی، پھر آپ مجھ سے کوئی کسی شک اور شبے کا اظہار کریں، میں تب بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جس پر آپ مجھے میری توجہ مبذول کروائیں، میں حاضر ہوں پہ بات کرنے کے، آپ کے ساتھ مل کے نعرے لگائیں گے۔ ایسے ٹائمز میں نے آپ سے تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں کہ انڈر میٹرک لوگ بھرتی کر لیں گے، میٹرک ہے، آپ کو پتا بھی ہے اور شاید آپ کے علم میں نہیں، الزام نہیں، میں ہمیشہ پروف کے ساتھ بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہاں مجھے میٹرک ہے اور وہ آپ کو بھی پتا، آپ اپنی ٹیم سے پوچھ لیجیے۔ اچھا اس میں ایک کلیئرٹی کر دوں میں، اللہ کی ذات جانتی ہے SA ٹائمز سے میرا کوئی آفیشیل، کوئی دستاویزی، کوئی فیصلے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جس طرح سے چاہے، جہاں آپ نے یہ تسلی کی ہے یہ تسلی بھی کر لیجئے، لیکن میں اس کو کہتا ہوں جو متعلقہ لوگ ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لیں۔ میں صرف اقرار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا جرنلسٹ دیکھیں، میں آپ کو رول ماڈل مانتا ہوں۔ کیوں مانتا ہوں؟ کہ آپ کے پروگرام یہ ساری چیزیں آپ اس میں بھی تبدیلی نہیں لا سکے، پتا فالو اپ کیا، آپ اگلے دن وہ بہت فرق ہے، سب کچھ بہت نہیں، وہ میں بھی پروگرام کرتا ہوں بول جمہور نا،
لیکن وہ اس طرح فرق نہیں, تیسرے دن وہ چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. میرا صرف یہ ہے کہ آپ ایسے ٹائم ایک ایسا بنائیں جیسے BBC ہے. میں بناؤں تب جب کہ میرا اس میں کوئی رول ہو. آپ نے ایک توجہ دکھائی, میں روڈ نیوز کے خلاف ایک پروگرام کیا تھا کہ یہ پیسے لکھتے ہیں, کارڈ لکھتے ہیں, اسی طرح آپ چینلز کے مالکان کو پکڑیں گے پیچھے ان کا بزنس جو سر کیا ہے, لیکن تنخواہیں جو نہیں, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ایویڈنس دیجیے, میں ایکسپوز کرتا ہوں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے سریعام میں ہمیں کوئی تفصیل بتاتا ہے, ہم اس پر کام کرتے ہیں. کوئی ثبوت کی بنیاد بغیر آپ مجھ سے توقع کریں کہ آپ فلاں جرنیل پہ بات کریں یا آپ فلاں چینل, وہ میں نے آج تک سریعام میں بھی کبھی نہیں کیا. سر میں نے سریعام میں 10 بار رشوت دے کے ریکارڈنگ کروائی ہے, صرف اس لیے کہ یار فریم ٹھیک نہیں آ رہا, اور یار کہے گا کہ میں تو ہے ہی نہیں, ادھا چہرہ آ رہا ہے. ہم نے اتنا میک شور کیا ہے کہ ایویڈنس کے بغیر بات نہ کریں. کسی عام آدمی پر ایک موقع نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی پروگرام میں صرف اس لیے کہ میں نے سنا ہے, میرا خیال ہے, میرا گمان ہے, فلانے نے دسیا, فلانے نے الزام عائد کیا, کبھی نہیں. ہم نے اتنا میک شور کیا کہ ایویڈنس کی بنیاد پر کام کریں. تو مجھ سے یہ توقع کیجیے, ایویڈنس ہے, میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے گھبرانے کی توقع مت کریں آپ.